بھاری، تیز اور خطرناک یہ خوفناک فلائنگ شپ جمہوریہ داغستان میں بحیرہ کیسپین کے ساحل پر اب خاموش کھڑا ہے۔ ایکرانوپلان یا پھر اسکرین گلائڈر سابقہ سوویت دور میں فوجی استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ علی غازی عبدالکلیموف نے اس گراؤنڈ افیکٹ وہیکل یا پھر پروں والے شپ کی آزمائشی پروازوں کے دوران بطور فلائٹ انجینئر کام کیا تھا۔ اس انوکھے جہاز کو عموماً کیسپین سی مانسٹر کہا جاتا ہے۔ یہاں سے میں نے پروپلشن یونٹ چلایا تھا۔ یہ ایک زبردست مشین ہے، انتہائی شاندار۔ سن 1960 کی دہائی میں پہلا ونگ شپ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد روس کی ساحلی پٹیوں کی حفاظت کرنا تھا اور نچلی پرواز کرتے ہوئے تمام ریڈار سے بچا کر دشمنوں کے بحری جہازوں پر حملہ کرنا تھا۔ یہ گراؤنڈ افیکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا تھا، یعنی اپنے ایروڈائنامکس پر کی وجہ سے یہ 380 ٹن بھاری مشین پانی کی سطح سے صرف چند میٹر اوپر اڑتی تھی، لیکن اس کا عملی طور پر کبھی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ کیسپین سی مانسٹر کے لانچ کے 14 برس بعد سوویت یونین بکھر گیا تھا اور پھر تجرباتی پروازیں بھی روک دی گئیں۔ ہمارے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ان دنوں اس منفرد جہاز کو تیار کرنے کے باعث ہم اپنے ملک پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی اور ملک کے پاس یہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ کوئی بھوت پریت نہیں تھا، یہاں تک کہ مسافروں کو لے جانے کے لیے بھی ایکرانوپلان کے استعمال کا منصوبہ بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کو کسی طویل رن وے یا ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عبدالکلیموف نے اپنی زندگی کے 14 برس ایکرانوپلان کے لیے وقف کر دیے۔ انہوں نے 500 گھنٹوں تک اس کی پرواز کی، جو کہ ان کے مطابق ایک پروفیشنل ٹیسٹ پائلٹ کے لیے اتنی زیادہ نہیں، لیکن اس کی پرواز اتنی آسان نہ تھی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ یہ پروٹوٹائپ صرف ٹیسٹ فلائٹس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ہمارے پاس حادثے کی صورت میں آگ بجھانے کے مختلف پروٹوکول موجود تھے، لیکن سچ پوچھیں تو ہمیں کبھی بھی ان کا استعمال نہیں کرنا پڑا۔ آج بحیرہ کیسپین کا یہ مانسٹر ڈربن شہر کے قریب کھڑا ہے، جو عبدالکلیموف کے گھر سے چند گھنٹے کی دوری پر ہے۔ ریٹائرڈ فلائٹ انجینئر علی غازی کو فخر ہے کہ وہ سوویت محققین کی ٹیم میں واحد داغستانی تھا۔ ان کے پاس ان بیتے دنوں کی کوئی تصویر موجود نہیں، کیونکہ یہ سوویت فوج کا ایک انتہائی خفیہ منصوبہ تھا۔ میں ایسا واحد نان پارٹی ممبر تھا جسے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا، باقی تمام ساتھی کمیونسٹ تھے۔ جب ہمارے ٹیسٹ پائلٹ ڈویژن کے سربراہ کو یہ پتا چلا تو وہ چونک گئے کہ پارٹی کی رکنیت کے بغیر کوئی عملے کا رکن کیسے بن سکتا ہے۔ اب پارٹی کی رکنیت کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی ہے، کیونکہ سوویت یونین جس پر علی غازی عبدالکلیموف فخر کرتا تھا وہ تاریخ بن چکا ہے، اور یہ ونگ شپ بحیرہ کیسپین کے ساحل پر واقع پیٹریٹ پارک میں صرف سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن کر رہ گیا ہے۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، بہت سارے ڈیزائنر اور انجینئروں کا کام، لیکن کم از کم یہ اب بھی کھڑا ہے۔ اس کو ختم کر کے اسکریپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے نوجوانوں کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ہمارے پاس کون سی لاجواب ٹیکنالوجی تھی اور ہمارا ملک کتنا عظیم تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سے انہیں اس ملک اور اس کی قوم پر فخر کرنے میں مدد ملے گی۔ اور اس طرح کیسپین سی مانسٹر کو آج روس میں ایک مختلف مشن کا سامنا ہے، سابقہ سوویت یونین کی طاقت اور عظمت کی گواہی دینا۔